الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و مأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما نافعا. اللہم رب زدنی علما. دی روز در بستان سرا کے ہم طوطیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ قمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا طوق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشفت دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کا سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. اب آپ ذی وقار بلند آواز سے پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ. ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے. ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے. میرے نبی کی ذات وہ ہے صائم جس پر خود خدا بھی درود پڑھتا ہے. بآواز بلند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر درود و سلام بھیجا کریں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. مل کر ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ. اب آپ ذی وقار اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. لاکھوں کروڑوں ان گنت مالک لم یزل نے ہم سب کو نعمتوں سے نوازا ہے. اور لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام اس ہستی پر جس کے وسیلے سے مالک کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو بقا عطا کی ہے تاکہ اسلام جو ہے آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے. اور پھر دعا کرتے ہیں مالک کریم سے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کی ہے اس کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کا مختصر سے وقت میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ فضائل درود و سلام ہے کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی شان کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. کہ جب بھی کوئی عالم, کوئی مفکر, کوئی محدث, کوئی مولوی
اسٹیج پہ آتا ہے، نعت خواں اسٹیج پہ آتا ہے، قاری قرآن اسٹیج پہ آتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائیو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ لو۔ بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ لو، اور ہر وقت جب بھی جو ہے نماز ہوتی ہے تو نماز میں بھی درود و سلام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں اس کا حکم عطا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آئیے اللہ وحدہ لا شریک اپنی عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جائے، جب نبی کا نام اس میں گرامی آئے تو حق نبی سب کو کہنا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے، جس مجمع میں ہو، ختم پاک ہو، جمعۃ المبارک ہو، یا عید مبارک ہو، یا 11ویں شب کا ختم ہو، یا چیلم کا ختم ہو، یا کل خانی کا ختم ہو، جب ہی جو ہے ختم شریف پڑھا جا رہا ہو یا آیت کریمہ کی یہ تلاوت ہو رہی ہو، تو جب ہی خات آئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین آئے، تب بھی حق نبی کہیں۔ جب جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہا جائے تو اس وقت بھی سبھی کے جو ہے وہ زبان پر بے ساختہ طور پر بلند آواز سے نکلنا چاہیے کہ حق نبی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ بے شک میں اللہ اور میرے معصوم فرشتے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بے شک میں اللہ اور میرے معصوم فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، جو کھانے پینے سے پاک ہیں، میرے معصوم فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب جو ہے یہاں پہ دیکھا جائے تو بڑی ہی پیاری بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ کسی جگہ پہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور کسی جگہ پہ کچھ فرمایا، لیکن یہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان والوں کو خاص مخاطب فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، اس میں تمام لوگ آ جاتے، تمام لوگ شامل ہو جاتے، منافق بھی شامل ہو جاتے، مشرک تمام جو ہے وہ سبھی شامل ہو جاتے، لیکن نہیں، محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو، خوب خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ کنہیں حکم عطا فرمایا ہے؟ ایمان والوں کو حکم عطا کیا ہے، عام جو ہے کسی کو عطا نہیں کیا۔ ایمان والا ہی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور درود و سلام محبت کے ساتھ بھیجتا ہے، اور عداوت اور نفرت کے ساتھ نہیں، تنگ ہو کر نہیں، بلکہ جو ہے بلند آواز سے اور دل میں اچھی نیت لے کر رضائے الہی کی خاطر، محبوب علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر وہ درود و سلام جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ اسے جو ہے ایمان والا کہا گیا ہے، اسے جو ہے وہ مومن کہا گیا ہے۔ اب جو عام ہے وہ جو ہے جب اسے کہا جائے کہ درود و سلام پڑھو تو وہ درود و سلام پڑھنے کے بجائے جو ہے اس کے آنکھیں جو ہے وہ کھل جاتی ہے، ماتھے پر جو ہے وہ بل سلوٹیں جو ہے وہ ڈالنے لگ جاتا ہے، تو
تو انہی کے لیے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی پیارے خادم نے کہا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی پیارے نوکر نے کیا خوب کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، پر سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے۔ درود جو ہے اس سے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، جو ساتھ سلام ہے، جب آپ سلام پڑھیں گے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مبارکہ پر، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی جواب میں تم پر سلامتی کی دعا بھیجیں گے۔ تو احباب ذی وقار، درود و سلام کی بہت بڑی برکتیں ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، درود و پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے عملوں کو قبول فرماتا ہے۔ درود و پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی استغفار کرتا ہے، اور درود و پاک پڑھنے سے درجے مالک لم یزل اس بندے کے بلند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح درود و پاک پڑھنے والے کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک قرات ثواب لکھ دیا جاتا ہے، جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے، صرف کس سے؟ درود و پاک پڑھنے سے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ دوسری حدیث میں آیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور 10 درجات جو ہے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ تینوں حدیثیں جو مختلف چھوٹی روایت میں آئی ہیں، اب وہ ساری کی ساری تینوں کی تینوں ایک بڑی حدیث میں بیان کی گئی ہے، جسے حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اے ابو طلحہ، کون سا ایسا عجیب منظر دیکھا ہے تو نے اپنی آنکھوں سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہیں اور حشاش بشاش ہیں، آپ کے چہرے سے نور کی تجلیات ظاہر ہو رہی ہیں، اور آپ جو ہے تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ و جسدی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میرا مال جان، میری روح، میرا جسم، میرا سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آج سے پہلے میں نے آپ کو اس انداز میں مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش کے ساتھ نہیں دیکھا۔ آج کیا یا رسول اللہ کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں اے ابو طلحہ جو پوچھ رہا ہے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، میرا چہرہ کیوں حشاش بشاش ہے، میں اتنا کیوں خوش ہوں، تو پھر سن لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سننے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو طلحہ پھر سن، میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ تیرے آنے سے پہلے میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور اللہ کا پیغام لائے تھے، اللہ کا سلام لائے تھے۔ سلام دینے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے اے میرے محبوب کیوں ایسا نہ ہو کہ جب تیرا امتی، تیرا پیارا، تیرے ساتھ محبت کرنے والا، تیرے ساتھ پیار کرنے والا، تیرے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والا، سب کچھ تیرے قدموں پر لٹانے والا، وہ بندہ جب محبت میں آ کر، پیار میں آ کر، ادب کے ساتھ اور ذوق اور شوق کے ساتھ تیری ذات پر ایک مرتبہ درود اور سلام بھیجے گا، میں خدا پر واجب ہے کہ میں اس تیرے امتی پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماؤں، 10 مرتبہ اس کے گناہوں کو معاف فرماؤں اور 10 اس کی جو ہے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دوں۔ اور فرمایا ایک سلام کے بدلے 10 مرتبہ میں اس پر سلامتی بھیجوں۔ کس پر؟ جو بندہ تیری محبت میں، تیرے پیار میں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، پیار کے ساتھ جب تیری ذات پر وہ بندہ ایک مرتبہ درود بھیجے گا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے مجھ پر لازم ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس بندے پر 10 رحمتیں بھی بھیجوں اور اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف کر دوں اور اس کے درجات بھی 10 بلند کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اور 10 مرتبہ جو ہے اس بندے پر سلامتی بھیجوں۔ تو دوستو، بزرگوں، نمازیوں، دیکھیں جس بندے پر اللہ وحدہ لا شریک 10 مرتبہ سلام بھیجے، یعنی کہ سلامتی بھیجے، تو پھر اس بندے کو اور کیا چاہیے؟ یہ وہ عمل ہے جس کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے اس بندے پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجتا ہے، جو بندہ مجھ پر اخلاص نیت کے ساتھ درود بھیجتا ہے۔ تو ایک مرتبہ سبھی جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں اور مشکات شریف میں اور دیگر کتب میں یہ احادیث مبارکہ بھی موجود ہے، اور یہ بھی بڑی ہی پیاری احادیث ہے۔ اگر آپ جو ہے محبت کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں گے اور دل میں جگہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف ملے گا۔ وہ کیسے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرض نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، آپ کے چہرے انور مبارک کی زیارت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، نماز فرض پڑھنے کے بعد میں کچھ وظائف کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں اور آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے فرض نماز پڑھنے کے بعد جو میں نے آپ کی ذات پر درود و سلام بھیجنا ہے وہ کتنا بھیجوں؟ کہ 4 حصے جو میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، وظائف کرتا ہوں، تسبیح و تحلیل کرتا ہوں، اس 4 حصوں میں سے ایک حصہ
آپ کی ذات پر درود و سلام بھیجا کروں، کیا میرے لیے یہ کافی ہے؟ کیا فرمایا؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، کیا عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 حصوں میں جو میں فرض کے بعد تسبیح و تحلیل کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، اس میں سے ایک حصہ آپ کی ذات پر درود و سلام بھیجا کروں، کیا میرے لیے یہ کافی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آپ سنیے گا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابی بن کعب، اگر تو اس سے بھی زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجا کرے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فوراً ہی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 4 حصوں میں سے اگر میں 2 حصے آپ کی ذات پر درود و سلام بھیجوں اور 2 حصے ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل میں گزار دوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابی بن کعب، اگر تو اس سے بھی زیادہ میری ذات پر درود و سلام بھیجا کر تو تیرے لیے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کی ذات اقدس مبارکہ پر اگر 3 حصے درود و سلام بھیجا کروں اور 1 حصہ ذکر و اذکار کیا کروں، کیا میرے لیے یہ بہتر ہے؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابی بن کعب، اگر تو اس سے بھی زیادہ میری بارگاہ میں میری ذات پر درود و سلام بھیجا کر تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ فوراً عرض کرتے ہیں، 4تھی مرتبہ ان کا سوال ہے، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرائض پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد باقی جو ٹائم بچتا ہے، اگر وہ سارا کا سارا ٹائم جو ہے میں آپ کی ذات اقدس مبارکہ پر درود و سلام بھیجا کروں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ تو یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے، تیرے سارے کام جو ہے سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو جو ہے جس چیز کی طلب کرے گا، خواہش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی تیری دعا مانگنے سے پہلے تجھے وہ عطا فرما دیا کرے گا، جب تو درود و سلام میری ذات پر کثرت سے پڑھا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ احباب زیبکار، درود و سلام کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑا ہی شان ہے، بڑا ہی مقام ہے۔ جو عاشق رسول ہوتے ہیں، جو محبت رسول کو اپنے دل میں سماتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ وہ عشق کرنے والے جو ہیں، ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، ان کا طریقہ ہی مختلف ہوتا ہے۔ اب آئیے اس عاشق رسول کی بات کرتے ہیں، اس محبت رسول رکھنے والے نوجوان کی بات کرتے ہیں۔ وہ نوجوان جس کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ رونق ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے، کلیوں کی طرح جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے۔ تو ایک جو ہے شخص اس نوجوان سے کہتا ہے، ارے بھائی، میں نے کافی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ جب ہی تیرے سامنے یہ نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جاتا ہے تو تیرا چہرہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، تیرا چہرہ جو ہے وہ نور والا بن جاتا ہے، پیارا بن جاتا ہے اور عجیب کیفیت تیری ہو جاتی ہے۔ تو مجھے ذرا یہ تو بتانا کہ جس کا نام سن کر تیرا چہرہ کھل جاتا ہے، جس کا نام سن کر تیرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے،
ذرا یہ تو بتانا کہ وہ جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، جس کا تو نام سن کر اس طرح جو ہے وہ تیری کیفیت ہو جاتی ہے، وہ ہیں کیسے؟ آئے ہائے، عاشق رسول کا جواب سنیے گا، وہ اپنے انداز میں اسے جواب دیتا ہے۔ ہمیشہ جب کسی کے محب کی بات ہو، کسی کے محبوب کی بات ہو، تو وہ جو ہے وہ ساری وہ باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ تعریف کرنا چاہتا ہے کہ اگلے کے دل میں بھی اس کے ساتھ جو ہے محبت جو ہے وہ جاگ جائے۔ وہ کیا کہتا ہے عاشق رسول؟ کہتا ہے اللہ کے بندے، میرے محبوب کے بارے میں پوچھتا ہے، میرے حبیب کے بارے میں پوچھتا ہے، جس کا نام میں سن کر جو ہے مچل جاتا ہوں، میرا چہرہ کھل جاتا ہے، تو پھر سن، میرا محبوب جو ہے وہ صاحب تاج ہے، وہ المعراج ہے، وہ براق ہے، وہ العلم ہے، کہ یعنی کہ وہ تاج والے ہیں، وہ معراج والے ہیں، وہ براق والے ہیں، وہ علم والے ہیں، یعنی وہ جھنڈے والے ہیں۔ وہ پھر سوال کرتا ہے، اچھا تیرا جو محبوب ہے جس کے بارے میں تو مچلتا ہے، وہ جو ہے تاج والے ہیں، معراج والے ہیں، براق والے ہیں، جھنڈے والے ہیں، تو پھر یہ تو بتا کہ وہ کرتے کیا ہیں؟ تیرا محبوب، تیرا حبیب کرتا کیا ہے؟ تو عاشق رسول کہتا ہے، جواب دیتا ہے کہ وہ دافع البلا ہے، یعنی کہ اس سے جو ہے بلائیں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں، وبائیں جو ہے والوبا ہے، اور والقحط ہے، والمرض ہے، اور والعلم ہے، یعنی کہ میرے محبوب کے نام سے، میرے محبوب کے وسیلے سے، میرے محبوب کی وجہ سے وبائیں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، آلام دور ہوتے ہیں۔ جو مریض ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب جو ہے مریض کو بھی شفا عطا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ آنکھ نکال کے اپنی ہتھیلی پہ لے آتا ہے تو محبوب خدا اس آنکھ کو اٹھا کر اس کے جسم کی آنکھ والی جگہ پہ آنکھ کو لگا دیتے ہیں، اور اپنی لعاب دہن کو لگاتے ہیں تو اسے شفا عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ بازو کٹا ہوا اپنے ہاتھ میں اٹھا کر آتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بازو کٹ گیا ہے، جسم سے الگ ہو رہا ہے، تو محبوب خدا اس کے جسم کے ساتھ اس بازو کو اس کی جگہ کے ساتھ لگاتے ہیں تو اسے بھی شفا عطا کر دیتے ہیں، اور جو مریض ہوتا ہے اسے میرے محبوب خدا شفا عطا فرماتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، کیا دیوانے وار، اے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار، تو یہ تو بتا کہ اس کا نام جو ہے وہ کہاں پر لکھا گیا ہے؟ تو عاشق رسول کہتا ہے، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ میرے محبوب علیہ السلام کے نام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو سن لے، میرے محبوب کا نام اس میں گرامی مکتوب ہے، وہ بلند کیا گیا ہے، مشفوع ہے، وہ منقوش ہے، وہ لکھا گیا ہے فی اللوح والقلم پر۔ وہ پھر سوال کر دیتا ہے، کہتا ہے جس کا نام اس میں گرامی مرفوع کیا گیا ہے، مشفوع کیا گیا ہے، شفاعت کے لیے قبول کیا گیا ہے، منقوش کیا گیا ہے لوح و قلم پر، اچھا یہ تو بتا وہ سردار کہاں کے ہیں؟ کس جگہ پہ ان کی بادشاہی ہے؟ کس جگہ پہ ان کی سلطنت ہے؟ کس جگہ پہ ان کی شہنشاہی ہے؟ تو جواب دیتا ہے عاشق رسول، وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کی شہنشاہی کے بارے میں پوچھتا ہے، بادشاہی کے بارے میں پوچھتا ہے تو پھر سن لے، سید العرب والعجم، میرا محبوب جو ہے عرب کے بھی سردار ہیں، میرا محبوب جو ہے عجم کا بھی سردار ہے، اور پوری کائنات کا میرا محبوب جو ہے وہ سردار ہے۔ تو ذات محترم سوال کرنے والا پھر سوال کرتا ہے، یار وہ تیرا محبوب جو تمام انسانیت کا سردار ہے، عرب و عجم کا سردار ہے، ان کا جسم کیسا ہے؟ تو جواب دینے والا عاشق رسول کس انداز سے جواب دیتا ہے؟
آپ فرماتے ہیں جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ اے سننے والے سن، میرے محبوب کا جسم مقدس ہے، نہایت ہی مقدس ہے۔ معطر، میرے محبوب علیہ السلام کا جسم مبارک جو ہے نہایت ہی خوشبودار ہے۔ مطہر، میرے محبوب علیہ السلام کا جسم مبارک جو ہے وہ نہایت ہی معطر ہے، پاکیزہ ہے۔ منور فی البیت والحرم، بیت حرم بھی منور ہے میرے محبوب کے جسم سے۔ وہ کہتا ہے یار تیرا محبوب جس کا جسم اتنا پاکیزہ ہے، اتنا مقدس ہے، اتنا معطر ہے، اتنا مطہر ہے، اتنا منور ہے، ذرا یہ تو بتانا اپنے محبوب کا پھر چہرہ کیسا ہوگا تیرے محبوب کا، اس کے چہرے کے بارے میں تو بات بتانا۔ تو اس کے چہرے کے بارے میں سرکار علیہ السلام کے چہرے مبارک کے بارے میں کیا خوب کہتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم۔ اے سننے والے سن، میرا محبوب جو ہے شمس الضحیٰ ہے ان کا چہرہ۔ آپ کا چہرہ جو ہے جس طرح دن میں سورج جو ہے وہ چمکتا ہے اور اپنی روشنی جو ہے ہر جگہ پر پہنچاتا ہے، تو میرا محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سورج کی مانند ہے۔ فرمایا بدر الدجا، میرے محبوب کا چہرہ ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات میں مہتاب ہو، جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند جو ہے چمک رہا ہو، دمک رہا ہو اور اپنی روشنی سے دنیا کو منور کر رہا ہو۔ پھر وہ عاشق رسول کہتا ہے صدر العلا، میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے بلندیوں کا صدر نشین ہے۔ نور الہدا، میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے ہدایت کے لیے، راہ ہدایت کے لیے نور ہے۔ جو میرے محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے تو پھر وہ کافر نہیں رہتا، بلکہ وہ جو ہے ایمان والا بن جاتا ہے، بلکہ وہ مومن بن جاتا ہے، سرکار علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہف الورا، اور تمام مخلوقات کی جائے پناہ ہے، یعنی کہ جب ہی کسی مخلوق کو پریشانی ہو تو وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مصباح الظلم، میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسے ہے جیسے اندھیروں میں چراغ ہو۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا بڑی جو ہے تیرے محبوب علیہ السلام کے چہرے مبارک کی خاصیت ہے، چلو یہ تو بتا تیرے محبوب علیہ السلام کی عادتیں کیسی تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں جمیل الشیم۔ پھر وہ عرض کرتا ہے یہ بتا کہ وہ کرتے کیا ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام عرض کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں شفیع الامم، میرا محبوب علیہ السلام جو ہے اپنے امتیوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اپنے امتیوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس طرح کہ جب محبوب خدا زمین پر تشریف لاتے ہیں تو رب حب لی امتی فرماتے ہیں۔ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں۔ جب سرکار علیہ السلام کا ظہری پردہ ہوتا ہے، آپ وصال مبارک فرماتے ہیں، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس مبارک جو ہے وہ ہل رہے تھے، اور جب میں نے اپنے کانوں کو سرکار علیہ السلام کے لب اقدس مبارک کے ساتھ لگایا تو میں نے سنا اپنے کانوں سے کہ آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی۔ تو فرمایا شفیع الامم، وہ اپنے امتیوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ دیتے کیا ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں صاحب الجود والکرم، تو وہ صاحب جود و کرم کے مالک ہیں۔ ان کے پاس جو آتا ہے محبوب علیہ السلام اسے اتنا
عطا فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی بھر اسے جو ہے کسی اور کے در سے جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا محبوب جو ہے وہ اتنا عطا فرماتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ وہ اتنے جو ہے وہ عظمت اور شان والے ہیں، تو پھر ان کی حفاظت کون فرماتا ہے، ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تو عاشق رسول کہتا ہے واللہ عاصمہ، میرے محبوب علیہ السلام کی حفاظت کوئی انسان نہیں کرتا، کوئی جن نہیں کرتا، بلکہ واللہ عاصمہ، اللہ تبارک و تعالی میرے محبوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے وہ اتنی شان والا تیرا محبوب ہے، اس کا نوکر کون ہے، اس کا خادم کون ہے، اس کا جو ہے وہ پیروکار کون ہے، اس کے جو ہے آگے پیچھے دائیں بائیں چلنے والا کون ہے، اس کی سواری کی مہاریں پکڑ کر جو ہے وہ آگے چلنے والا کون ہے، پتھر کے ساتھ جو ہے اس کی سواری کی مہار کو لگام کو باندھنے والا کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہ جبریل خادمہ، کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین علیہ السلام اس کے خادم ہے۔ وہ پھر کہتا ہے اچھا تو پھر ان کی سواری کون سی ہے؟ وہ کہتا ہے والبراق مرکبہ، براق جو ہے اس کی سواری ہے، سواری اس کی براق ہے، جبریل اس کا خادم ہے، تو وہ سفر کہاں کا کرتا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے والمعراج سفرہ، وہ معراج کا سفر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پھر وہ سفر معراج کا کہاں تک کا کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ، سدرۃ المنتہی جو ہے اس کا مقام ہے، وکان قاب قوسین مطلوبہ، وکان قاب قوسین جو ہے ان کے مطلوب ہیں، والمطلوب مقصودہ، اور مطلوب جو ہے اس کا مقصود ہے، والمقصود موجودہ، اور وہ اپنے مقصود کو پا چکے، اپنے مقصود کو وہ حاصل کر چکے ہیں۔ وہ پھر عرض کرتا ہے وہ اتنی شانوں والا تیرا محبوب ہے، اتنی عظمت والا تیرا محبوب ہے، تو وہ سردار جو ہے صرف انسانوں کا ہے یا کسی اور مخلوق کا یا کسی بڑی عظمت والی شان کا، ان کا بھی جو ہے وہ سردار ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں بالکل، سید المرسلین، وہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین، وہ نبیوں میں آخر میں آنے والے ہیں، شفیع المذنبین، وہ جو ہے گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا انیس الغریبین، مسافروں کے غمخوار ہیں، رحمت للعالمین، دو جہانوں کے لیے آپ جو ہے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، راحت العاشقین، عاشقوں کے لیے آپ جو ہے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ جو ہے عاشقوں کے لیے راحت ہیں، مراد المشتاقین، آپ مشتاقوں کی مراد ہیں، شمس العارفین، آپ خدا شناسوں کے جو ہے آفتاب ہیں، سراج السالکین، آپ جو ہے راہ خدا میں جھکنے والوں کے لیے چراغ ہیں، مصباح المقربین، مقربوں کے لیے آپ رہنما ہیں۔ وہ کہتا ہے یار بڑی شان والا تیرا محبوب ہے، آج جو ہے جو وڈیرا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جو بڑے عہدے پر ہوتا ہے، یا پیر ہے یا کوئی عالم ہے یا کوئی مفتی ہے یا کوئی مفکر ہے یا کوئی محدث ہے، جو ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کوئی چودھری ہے یا وڈیرا ہے یا ملک ہے یا کوئی بڑا عہدے پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ چھوٹوں پر جو ہے وہ شفقت نہیں کرتا، وہ غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ غریبوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو تیرا محبوب جو اتنی شانوں والا ہے، اتنے مقاموں والا ہے، اتنے مرتبے والا ہے، وہ کس طرح تھے؟ تو آپ نے فرمایا پھر سن لے، محب الفقراء، میرا محبوب جو ہے فقراء کے ساتھ پیار کرنے والا تھا، محب الفقراء والغرباء والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ جو ہے کھڑے ہونے والا تھا، والمساکین، اور مسکینوں کی جو ہے وہ مدد فرمانے والا تھا۔ وہ پھر عرض کرتا ہے اچھا یہ تو بتا کہ تو نے بتایا کہ وہ عرب اور عجم کے سردار ہیں، انسانیت کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، صرف انسانیت کے سردار ہیں یا کسی اور مخلوق کے بھی سردار ہیں؟ تو آپ جواب دیتے ہیں
سید الثقلین، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں تمام انس و جن کے لیے جو ہے وہ سردار ہیں، تمام انسانیت کے لیے اور تمام جنوں کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سردار ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے تو پھر صاحب قاب قوسین، تو آپ فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تجھے کیا ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وسیلتنا فی الدارین، جو میری آنکھیں ہیں، جو میرے کان ہیں، جو میری زبان ہے، جو میرا دل ہے، جو میرا دماغ ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب جو ہے مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہی تو ملا ہے۔ صاحب قاب قوسین، جو مرتبہ قاب قوسین پر فائز ہیں، وہ کہتا ہے ان کے ساتھ صرف تو محبت کرتا ہے یا صرف انسان محبت کرتے ہیں یا صرف جن بھی محبت کرتے ہیں یا کوئی اور ذات بھی ایسی ہے جس کے ساتھ جو ہے جو اس کے ساتھ محبت کرتی ہو؟ تو عاشق رسول کہتا ہے تو صرف انسانوں کی بات کرتا ہے، تو صرف جنوں کی بات کرتا ہے کہ وہی محبت کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ محبوب رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا رب جو ہے وہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے تو پھر ان کی اولاد کے بارے میں تو بتا۔ آپ فرماتے ہیں جد الحسن والحسین، ان کی اولاد جو ہے امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات ہے، آپ جو ہے ان کے جد امجد ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے بڑی شان ہے تیرے محبوب کی، اب اس کا نام اس میں گرامی تو بتا۔ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوچھنے والے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ آپ کا نام اس میں گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں۔ تو پھر کہتا ہے یا ایھا المشتاقون، اے عاشقو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور میں گم ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں گم ہو جاؤ۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھی فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میری ان آنکھوں نے آپ جیسا کوئی ہنسی نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میری آنکھیں آپ جیسا حسین کوئی تو تب دیکھتی جب کوئی عورت، کوئی ماں آپ جیسا بیٹا پیدا فرماتی۔ تو پھر وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا ہے، جیسے آپ نے چاہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کو بنایا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اب آپ ذیبکار دعا کرتے ہیں مالک علم جل کی بارگاہ میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔